تھے کہ اگر کوئی کمیٹی یعنی بی سی وغیرہ بھر رہا ہے اور اتنی دے چکا ہے کہ جو نصاب کے برابر بن جائے تو کیا اس پر زکوٰۃ بنے گی یا نہیں؟ دیکھیں، جو آپ کمیٹی دیتے ہیں نا، بی سی وغیرہ دیتے ہیں، اس کی شرعی حیثیت قرضے کی ہے، کیونکہ اس کو وہ یوز کرتا ہے یا جس کی بی سی نکلتی ہے وہ یوز کر رہا ہوتا ہے اور پھر وہ اس قرضے کو واپس کر رہا ہوتا ہے۔ اور شرعی قاعدہ قانون یہ ہے کہ جب آپ کسی کو قرض دیتے ہیں اور مقروض آپ کے قرض کا انکار نہ کر رہا ہو تو اس پر سال بہ سال زکوٰۃ بنتی رہے گی، لیکن ادائیگی اس وقت لازم ہوگی جب وہ مال آپ کے قبضے میں آئے گا۔ لہذا جو آپ نے بی سی بھری، فرض کر لیں نصاب کے برابر نہیں ہے، لیکن آپ کا زکوٰۃ کا سال پورا ہو گیا، تو جتنا آپ کے پاس مال یہ ہے اور جتنی آپ نے بی سی بھری ہے اسے بھی اس میں ایڈ کر کے اور پھر زکوٰۃ بنائیں گے۔ جو اس مال کی زکوٰۃ ہے وہ ادا کر دیں گے، جو اس کی بن رہی ہے اس کو محفوظ رکھیں، یعنی لکھ کر رکھ لیں، جب وہ ملے تو ادا کر دیں، اور اگر پہلے بھی ادا کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ اور اگر وہ خود ہی نصاب کے برابر بن چکی ہے اور دیگر مال آپ کے پاس کوئی بھی نہیں ہے فرض کر لیں، تب بھی اس پہ زکوٰۃ بن جائے گی، لیکن ادائیگی اس وقت لازم ہوگی جب وہ آپ کے قبضے میں آئے گا۔ ایک یہ ہمیں آفیئر کویسچن تھا، ایک بھائی نے پوچھا تھا کہ یہ ڈگری سرٹیفکیٹ جو ہے یہ بعض اوقات پیسے دے کر خرید لیے جاتے ہیں اور اس پہ پھر جاب بھی مل جاتی ہے، تو اس جاب سے جو کمائی کر رہے ہیں وہ حلال ہوگی کہ نہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ جعلی ڈگری خریدنا یہ گناہ کا کام ہے، گناہ خریدنا بیچنا دونوں حرام۔ پھر آپ نے جب کسی کمپنی میں اپلائی کیا جاب کے لیے، آپ نے وہاں جمع کرائی یا آپ دھوکہ کر رہے ہیں، فراڈ کر رہے ہیں، یہ بھی حرام۔ پھر اس کے بعد جب آپ جاب کرتے ہیں تو یقینی سی بات ہے آپ اس کے اہل نہیں تھے کیونکہ آپ پڑھائی آپ نے نہیں کی تھی، اور دوسرا بیچارہ جو تھا سرٹیفکیٹ ہولڈر تھا وہ آپ کی وجہ سے رہ گیا، اس کی حق تلفی کا الگ گناہ، یہ ایک اور حرام۔ لیکن اگر آپ جاب کرتے ہیں، اب اس میں دو صورتیں بنتی ہیں، کیا جو جاب کی صلاحیت کے اعتبار سے ریکوائرمنٹس تھیں وہ سب آپ پوری کر رہے ہیں؟ مثلا آپ بعض اوقات سرٹیفکیٹ نہیں ہوتا لیکن انسان عرصہ دراز تک وہ کام کر رہا ہوتا ہے، 5 سال 6 سال، اور تجربہ 5 سال کا ہی مانگا وہ آپ کے پاس ہے، آپ وہ کام بہت اچھے انداز سے کر سکتے ہیں، اب آپ کو نوکری مل گئی، آپ بڑے اچھے انداز سے وہ کام کر رہے ہیں، تو یاد رکھیں اگرچہ پیچھے سب حرام جمع ہوا تھا لیکن یہ آپ کے کام کے بدلے میں جو آپ کو سیلری ملے گی یہ طیب اور حلال ہوگی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ آپ اس قابل بھی نہیں تھے کہ آپ اس جاب کو کرتے، اب پیچھے بھی حرام سارا اور یہ خود آپ اس قابل نہیں ہیں، یہ بھی حرام۔ اب جو سیلری آئے گی اس کا ایک ایک پیسہ حرام ہوگا۔ جو ہمارے یہاں پر مطلب سیاسی بھرتیاں ہو جاتی ہیں، اس میں سیاسی لوگوں نے تو خیر آخرت کو فراموشی غالباً کر دیا ہے کہ دیکھی جائے گی آخرت میں جو کچھ ہوگا، تو کتنے لوگوں کا حق مارا جاتا ہے اور نکمے ترین لوگ جو ہیں وہ سیٹوں پر بیٹھ جاتے ہیں بسا اوقات، اور وہ اس کام کے کرنے کے اہل نہیں ہوتے ہیں، لیکن وہ ہمارا ملکی سرمایہ کھا رہے ہوتے ہیں، یہ ہر جگہ تقریباً ہوتا ہے، تو اس لیے یہ گناہ کی صورتیں ہوتی ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ یہ کہتے ہیں کیا مرحوم والدین کی پکچر فیس بک وغیرہ پہ لگانا شرعاً صحیح ہے؟ لگا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ وہ اکثر پکچر نہیں بنتی ہمارے نزدیک، جو علماء منع کرتے ہیں ان کی رائے کا ادب اور احترام ہے، لیکن بہرحال ہمارے نزدیک ڈیجیٹل کیمرے سے کھینچی گئی پکچر یا جیسے فیس بک یا موبائل پہ آپ لگاتے ہیں شرعاً جائز، اس میں یہ پکچر بنتی ہی نہیں ہے، صحیح ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ مرحوم والدین کو کہ غم میں رونا ٹھیک نہیں ہے کیونکہ اس سے ان کو تکلیف ہوتی ہے، اور وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہماری موت سے بڑا غم عطا فرما تاکہ یہ ہمیں بھول جائے۔ یہ بالکل غلط ہے، اپنے والدین کو یاد کر کے رنجیدہ ہونا، آنسو کا نکل آنا کوئی برا نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے اگر آپ قبر میں قریب موجود ہوں گے، اب رو رہے ہوں گے تو ان کو اسی طرح جیسے زندگی میں آپ روئیں تو آپ کی والدہ تڑپ جاتی ہیں، والد صاحب پوچھتے ہیں بیٹا کیا ہو گیا، کیوں رو رہے ہو، انہیں تکلیف اور دکھ ہوتا ہے، اس طرح بس یہ نہیں ہے کہ کوئی اضافی تکلیف اور دکھ ہوگا۔ اور پھر دوسری بات اس طرح کی کوئی بد دعا وہ نہیں دیتے ہیں، کیونکہ یہ دعا نہیں تو بد دعا ہے کہ بڑا غم دے دے۔ ارے بھائی وہ اپنے غم کو دیکھ کر جب افسردہ ہو رہے تو بچہ جب اس سے بڑے غم میں مبتلا ہوگا تو کیا خوشی سے چھلانگیں لگانا شروع کر دیں گے؟ تو یہ اس طرح کی احمقانہ باتیں لوگوں نے عام کی ہوتی ہیں، یہ بالکل صحیح نہیں ہے، کوئی دعا وغیرہ نہیں دیتے۔ یہ کہتے ہیں جب اللہ تعالیٰ اثر قبول نہیں کرتا تو کیوں کہا جاتا ہے کہ دعا میں گڑ گڑائیں، چہرہ رونے والی شکل بنا لیں، کیوں ایسا کہا جاتا ہے؟
دیکھیں یہ مسئلہ بالکل اپنی جگہ عقیدہ حق ہے، اللہ تعالیٰ اثر قبول کرنے سے پاک و صاف ہے، لیکن جو یہ شکل بنانے کا کہا کہ رویا نہیں جاتا تو رونے والی شکل بنا لو اور گڑ گڑا کے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگو، یہ اس لیے نہیں ہے کہ اس سے وقتی طور پہ اللہ تعالیٰ اثر قبول کرے گا، نو، بلکہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ ازلی یہ ہے کہ جو بندہ رونے سی شکل بنائے گا، جو بندہ گڑ گڑائے گا، میں اس کی دعا کو قبول کروں گا، یہ ارادہ ازلی ہے، وقتی طور پہ اثر نہیں ہو رہا ہے۔ امید ہے کہ آپ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ دیکھیں کہ ہمارے خاندان میں اس طرح ہوتا ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو 40 دن گزرنے کے بعد خاندان والے اس میت کے ورثاء کی ایک دعوت کرتے ہیں۔ اس دعوت کی شرعی حیثیت کیا ہے اور اس میں شرکت کرنا کیا ہے؟ دیکھیں ہم نے بارہا آپ کو سمجھایا کہ ہمارا مذہب اسلام مکمل رسومات کو ختم کرنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ غلط رسومات کو مٹانے کے لیے، اور اگر کوئی ایسی رسم ہے جس میں غلط اور صحیح دونوں شامل ہے تو ان کی اصلاح کے لیے آیا ہے۔ لہٰذا اگر موت میت کے وقت میں کوئی ایسی چیزیں ہیں شامل ہیں کہ جس میں مثال کے طور پہ غلط چیزیں بھی شامل کر لی گئیں اور اچھی چیزیں بھی ہیں، اچھی کو قائم رکھیں، غلط کو ختم کریں، اور اگر اچھی ہیں چاہے اس کا پہلے ثبوت نہیں ہے، اگر لوگوں کے درمیان رائج ہو گئی ہیں تو اس کو اختیار کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ ایک اصول میں نے آپ کو بتایا۔ اب اس دعوت کا اگر 40 دن بعد گھر والوں کی دعوت کرتے ہیں اور اس کو فرض یا واجب سمجھ کر نہ کریں، لازم و ضروری سمجھ کے نہ کریں، جس کی علامت یہ ہے کہ مطالبہ کیا جائے بھی کرو، کیوں نہیں کر رہے ہو، اور نہ کریں تو تنقید کا نشانہ بنایا جائے، تو اس کا مطلب ہے آپ نے اس کو مستحب سے واجب یا فرض کا سا درجہ دے دیا ہے۔ یہ اگر کوئی لازم ضروری اس طرح سمجھ کے نہیں کرتا، بس ٹھیک ہے ایک رسم ہے، ہمارے خاندان میں بھی 40 دن بعد ورثاء کو بلا کے کھانا کھلائیں گے، تو ویسے بھی وہ تو کھانا کھلاتے ہیں، اور اس میں 40 دن کی بھی تخصیص کو ضروری نہیں ہے، اس کو بھی لازم ضروری نہ سمجھے کہ 40ویں دن ہی کھلایا جائے گا، 30ویں دن کھلا لیں، 32ویں دن کھلا لیں۔ تو اس طرح اگر کوئی لازم ضروری نہیں سمجھتا اور گھر میں ایک رسم قائم ہو گئی ہے تو کوئی حرج نہیں، لیکن لازم ضروری سمجھ کر کریں تو پھر گناہگار ہوں گے، پھر یہ بدعت میں چلی جائے گی اور پھر اس سے اجتناب کرنا لازم ہوگا۔ ایک یہ کہتے ہیں، اور اسی طریقے سے 6 مہینے تک اس خاندان میں یہ رسم ہوتی ہے کہ وہ ہر جمعرات جو میت والے گھر میں جاتے ہیں اور وہ ان کی دعوت کرتے ہیں۔ یہ بالکل بدعت قبیحہ ہوگی کہ اس طرح بوجھ بن جانا۔ ایک تو بیچارے پہلے ہی وہ کرائسس میں ہوتے ہیں، جب کوئی گھر کا سرپرست خاص طور پہ فوت ہو جاتا ہے تو مالی لحاظ سے بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں، اور اس میں یہ پہنچ جائیں ہر جمعرات کو کھانا کھانے کے لیے، یہ بالکل غلط ہے، یہ اس میں یقیناً بوجھ پڑے گا۔ فرض کر لیں اگر وہ مالدار بھی ہیں تو ایک مالدار ہے نا، خاندان کے اندر سب تو مالدار نہیں ہوتے، اس طرح کے رسومات قائم کرنا یہ بہت ہی خطرناک قسم کا ہوتا ہے۔ اس میں بیچارے لوگ جو ہیں وہ بعض اوقات تو قرضے لے کر لوگوں کی تنقیدات سے بچنے کے لیے کرتے ہیں، اور اگر نہ کریں تو ان کو تانے دیے جاتے ہیں کہ ہمارا مرا تھا تو آ کے کھا لی تھے ہمارے گھر میں اور تم نہیں کر رہے ہو۔ یہ جو چیزیں ہیں یہ بالکل غلط ہیں اور شریعت اس کو شدید ترین ناپسند فرماتی ہے۔ اس طرح کے رسومات کو ختم کیا جائے، یہ بہت ہی ضروری ہے۔